سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب نستغفرك ونتوب نستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مسجونا إلا أطلقت عن سراحه ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرم اللہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں پھر آپ کے حضور میں حاضر ہیں رب کریم رمضان مبارک کی یہ تاخیرات ہے اے رب کریم ہم آپ کے سامنے اپنے دامن پھیلائے ہوئے حاضر ہیں ہمارے دل کو پاک کر دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ معاف کرتے ہیں اور معاف کرنا آپ کو پسند ہے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما اللہ اللہ آپ معاف کرتے ہیں معاف کرنا آپ کو پسند ہے اللہ معافی کے ہم محتاج ہیں اللہ 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 ہمارے پاس ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو ہم آپ کے حضور میں پیش کر سکیں اللہ ایک بھی نیکی نہیں اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہو گئی اللہ اللہ اگر ہمارے اعمال نامے میں کوئی گناہ ابھی تک درج نہیں ہے تو شاید اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس گناہ کے کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا ورنہ جس گناہ کا موقع ملا ہم نے وہ سب کر ڈالے اے رب کریم معاف فرما دیجیے اور آئندہ گناہوں کی جگہ سے ہم کو دور رکھیے اللہ گناہوں کے اسباب سے بھی دور رکھیے
اے اللہ گناہوں کے اسباب سے بھی دور رکھیے. اللہ اللہ ہمارا امتحان نہ لیجیے. اللہ وہ کچھ اور لوگ تھے یوسف علیہ السلام جیسے کہ اتنے سخت امتحان کے باوجود بچ گئے 100% بچ گئے 100%. اللہ ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ تقوی نہیں ہے. اللہ 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 ہمیں تو گناہوں کی جگہ سے بھی دور رکھیے. اللہ اللہ گناہوں کو ہم سے اور ہم کو گناہوں سے دور کر دیجیے. ہمارے اور گناہوں کے درمیان اللہ بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر دیجیے. اللہ بچا لیجیے, ہلاکت سے بچا لیجیے. اللہ ہلاکت سے بچا لیجیے. اے رب کریم, دن بھر کے بھوکے پیاسے رات کو اللہ آپ کی یاد میں کھڑے رہے, آپ کا کلام سنتے رہے, رکوع سجدہ کرتے رہے, بار بار کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اللہ آپ کی تو شفقت اور پیار اور رحمت اس درجے ہے کہ اللہ جنہوں نے آپ کی ساتھ شرک کیا, اللہ آپ کے نبی کو آپ کا بیٹا بتا دیا اور آپ کو 3 خداؤں میں سے ایک بنا دیا, صریح شرک اور کفر کیا. آپ نے تو ان کو بھی پکار کر کہا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, کیوں نہیں یہ لوگ توبہ کر لیتے اور کیوں نہیں معافی مانگ لیتے. اللہ ہم نے تو اب تک کی پوری زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کیا. ہم تو بچپن سے اب تک سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اللہ 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 آپ ہماری توبہ قبول کر لیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے, ہمیں تقوی دے دیجئے. اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے, اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے. اللہ 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 ہماری زندگی کامیاب بنا دیجئے. اللہ جو زندگی بچی ہے ایسی گزروا دیجئے کہ آپ خوش ہو جائیں. اللہ آپ خوش ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. اللہ آپ خوش ہو جائیں. اللہ ہم نے بار بار سنا ہے کہ آپ تو صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں, مغفرت کا بہانہ چاہیے آپ کو. اللہ آپ نے تو شیطان کو اسی لیے مہلت دے دی کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کی برائی نہیں سن پاتی, اور جب کوئی ماں کے سامنے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت بگڑ گیا تو ماں جواب دیتی ہے کہ میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا, تو جب سے فلاں سے دوستی ہوئی ہے تب سے کچھ بگڑ گیا. اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ نے شیطان کو اسی لیے مہلت دی ہے اور انسان کو بہکانے کی چھوٹ دی ہے کہ کل قیامت میں آپ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ سکیں میرا بندہ تو ایسا نہیں تھا, اس کو تو شیطان نے گمراہ کر. فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. اللہ آپ کتنے پیارے ہیں. ہم سب کے گناہوں کا الزام شیطان پر ڈال کر آپ ہمیں معاف کرنے کا راستہ نکالیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم آپ کی مہربانی, آپ کی شفقت اور پیار کو بالکل نہیں پہچانے. اللہ ہم آپ کو نہیں پہچانے. ہم آپ کو اپنے سے بہت دور سمجھتے رہے, بہت سخت مزاج سمجھتے رہے. قسم ہے آپ کی, آپ ہماری ماں سے بہت زیادہ پیارے ہیں, بہت زیادہ شفیق ہیں. اللہ آج ہم اسی شفقت کی وجہ سے امید لگائے آئے ہیں, معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما, 100% معاف کر دیجیے. اللہ ہم دل پہ ہمارے بہت سے دھبے لگ گئے ہیں, سب دھو دیجیے. دل دھو دیجیے, ہمارا دل پاک صاف کر دیجیے. اللہ جیسے سفید کپڑا دھونے کے بعد چمک جاتا ہے ویسے ہی ہمارے دلوں کو چمکا دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجیے. اللہم نقِ قلوبنا من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللہ آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہیں موجود ہیں، اللہ آپ یہیں موجود، آپ قریب ہیں، اللہ آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہاں کیا ذات ہے آپ کی، عجیب قدرت، عجیب شفقت ہے آپ کی۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر اپنی ہدایت کی تجلی کر دیجیے، رخ بدل دیجیے، ہمارے دلوں کا رخ بدل دیجیے۔ آپ مقلب القلوب ہیں، آپ مصرف القلوب ہیں۔ اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں خواہش تو تھوڑی سی پیدا ہو گئی، یہ بھی آپ کا کرم ہے۔ ہم بڑی غفلتوں میں تھے، بہت گناہوں میں تھے، کب کس وقت ہم کس ذریعے سے پلٹ گئے، ہر ایک کی الگ تاریخ ہے۔ اللہ اتنا ضرور ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش آ گئی ہے کہ اب ہم وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو ہم نے کی ہیں، اور اب ہم نیک بنیں گے، ایسے بن جائیں گے کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جب آپ ہی نے یہ خواہش ڈالی ہے تو آپ ہی پوری کر دیجیے۔ اے اللہ، ایک غریب ماں باپ کا بچہ، اللہ وہ نہیں جانتا کہ میرے اماں ابا کتنا غریب ہیں، وہ اپنے اسکول کے ساتھیوں سے، کالج کے ساتھیوں سے سنتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر بنوں گا اور یہ ہوگا یہ ہوگا۔ وہ بچہ اپنے گھر آ کر اپنے امی ابو سے کہتا ہے، ابو امی میں ڈاکٹر بنوں گا۔ دونوں غریب ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ بچے کو کیا معلوم کہ ڈاکٹر، غریب ماں باپ کے بچے ڈاکٹر نہیں بن پاتے، بہت مہنگی تعلیم ہے۔ لیکن ماں ہوتی ہے۔ ماں شوہر سے کہنے لگی، میں اپنے زیور سب بیچ ڈالوں گی اور اپنی 2-4 جوڑے کپڑے بھی بیچ دوں گی اور دوسروں کو گھروں میں کچھ کام بھی کر لوں گی اور پیسے بچاؤں گی، اور میں ایک ہی وقت کھانا کھاؤں گی، نہ ناشتہ کروں گی نہ رات کا کھانا کھاؤں گی، میں سب پیسے بچاؤں گی مگر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بناؤں گی۔ باپ یہ سن کر کہتا ہے، فکر نہ کرو، میں اب تک 8 گھنٹے کام کرتا تھا، اب 16 گھنٹے مزدوری کروں گا، اور میں بھی ایک ہی وقت کھانا کھاؤں گا، اور تھوڑی سی زمین ہے میری، میں وہ بھی بیچ دوں گا، مگر ہم دونوں مل کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بنائیں۔ اللہ اس نادان بچے کی فرمائش، غریب ماں باپ انکار نہیں کرتے، ڈانٹتے نہیں کہ بیٹا تو ذرا دماغ خراب ہے، تو جانتا ہے کہ تو کتنے غریب گھر میں پیدا ہوا، یہ نہیں کہتے، وہ ارادہ کر لیتے ہیں، اور دنیا میں کتنے غریبوں کے بچے دیکھ چکے کہ ان کے ماں باپ کے ارادوں کے بدولت وہ غریب بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ ہم بھی جب نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں اور نیکوں کی کہانیاں سنتے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی پانی آتا ہے، اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی نیک بنے۔ اللہ اس بچے کی طرح ہمارے اندر بھی شوق آتا ہے۔ اللہ آپ تو ماں باپ کی طرح غریب نہیں ہیں، آپ تو غنی ہیں، آپ تو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں۔ آپ کو تو کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ تو فیصلہ کر دیجئے، ٹھیک ہے میرے بندو، میں تم کو اب نیک بنا کے دکھاؤں گا، اب میری قدرت کا تماشا دیکھو، میری قدرت کا تماشا دیکھو۔ فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھا اور میں نے اس کو ولیوں کا بادشاہ بنا دیا۔ جنید بغدادی ایک پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے، اور میں نے اس کو ولایت کے میدان کا پہلوان بنا دیا۔ اللہ آپ اپنی قدرت کا تماشا پھر دکھا دیجیے، پھر دکھا دیجیے، پھر دکھا دیجیے۔ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا ولی بنا دیجیے، اپنا دوست بنا دیجیے، اپنا ولی بنا دیجیے، اپنا ولی بنا دیجیے۔ اے جنید کو ولی بنانے والے،
اے فضیل ابن عیاض کو ولی بنانے والے، اے عبد القادر جیلانی جیسے بچے کو ولیوں کا سردار بنا دینے والے، اے بشر حافی جیسے شراب کے عادی کو اللہ بہت بڑے بڑے مشائخ کا شیخ بنا دینے والے، اللہ ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ بنا دینے والے، اللہ آپ کے پاس قدرت کی کوئی کمی ہے؟ اللہ ہمارے باپ نے تو کبھی شرک نہیں کیا، اللہ ہم تو کبھی بھی کسی عالم کو قتل کرنے کے لیے نہیں نکلے، عمر ابن خطاب تو آپ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور پل بھر میں بدل دیا۔ واہ رے آپ کی بدلنے کی قدرت، ہمارے دلوں کو بھی بدل دیجیے اللہ۔ ہمارے دل کب بدلیں گے اللہ؟ ہمارے دل بدل، ہمارا دل بدل دیجیے، ہمارے دل بدل، ہمارا دل بدل دیجیے، ہمارا دل بدل دیجیے، ہمارا دل بدل دیجیے، ہمارا دل بدل دیجیے، ہمیں اندر سے بدل دیجیے اللہ، بدل دیجیے اللہ، بدل دیجیے، بدل دیجیے اللہ، بدل دیجیے، بدل دیجیے، بدل دیجیے اللہ۔ اتنے دن خانقاہ میں رہنے کے بعد ہم ویسے کہ ویسے ہی اپنے گھر نہیں جانا چاہتے۔ اللہ ہمارے گھر والے کیا کہیں گے کہ یہ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ تو آتے ہی پھر ٹی وی دیکھنے لگے، یہ تو آتے ہی پھر نماز میں سستی کرنے لگے۔ اللہ پھر تو آپ کا دین بدنام ہوگا، دینی مراکز بدنام ہو جائیں۔ ہمیں ایسا بدلا ہوا بھیجیے کہ سب کو یقین آ جائے کہ بھئی واقعی دین میں طاقت ہے، واقعی دین میں طاقت ہے، واقعی دین جو ہے دل کو بدل دیتا ہے، مزاج کو بدل دیتا ہے، عادتیں بدل دیتا ہے۔ اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں نہ جانے کہاں بیٹھ کر ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سب کی آمین کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ نہ جانے کہاں کہاں اللہ کے دین کے لیے محبت رکھنے والے بھائی اور بہن، نوجوان عزیز بچے اور بچیاں کہاں کہاں اللہ انتظار میں ہوتے ہیں تراویح ختم کر کے کہ اب انٹرنیٹ پر دعا آئے گی، ہم آمین کہیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہ ان سب کی آمین کو قبول کر لے، ہمارے حق میں بھی، ان کے حق میں بھی، پوری امت کے حق میں، پوری امت کے حق میں، پوری امت کے غریبوں کے حق میں، پوری امت کے مظلوموں کے حق میں، پوری امت کے کمزوروں کے حق میں۔ اللہ اللہ، رمضان گزرتا جا رہا ہے، ہمارے کتنے قیدی، بے گناہ قیدی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اللہ، پچھلے سال بھی جیل میں تھے، ابھی بھی جیل میں ہیں، 10 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے۔ اللہ، بچے جوان ہو گئے، بیوی بوڑھی ہو رہی ہے۔ اللہ، بچے پوچھتے ہیں امی ابو کب آئیں گے؟ بیچاری ماں بچوں کو بہلاتی ہے، بیٹا دعا کرو ابو آ جائیں گے، اور اس کے بعد تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہی روتے رات گزار دیتی۔ اللہ ان جوان عورتوں کی جوانی پر رحم کھا، ان کی غمزدہ دعاؤں کو قبول فرما، ان کی سسکیوں کو قبول فرما، ان کی آہ و کراہ کو قبول فرما۔ اللہ ان معصوم بے گناہ بچوں کی دعاؤں کو سن لیجیے۔ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، امت مسلمہ بے سہارا ہو گئی ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو عزت کے راستے پر ڈال دیجئے، عزت کھوئی ہوئی عزت کو واپس کر دیجئے۔ اللہ ہماری انفرادی اور اجتماعی غلطیاں وہی ہیں جنہوں نے یہ دن دکھائے ہیں۔ اللہ ہم کو سچی توبہ نصیب فرما، اس سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کے قائدین، امت کے علماء کو اخلاص اور اتحاد عطا فرما، وحدت کلمہ نصیب فرما، نفسانیت سے اور خود غرضی سے اللہ سب کو محفوظ فرما۔ خصوصاً جو لوگ اجتماعی کام کرتے ہیں اللہ ان کی نیتوں کو بالکل خالص فرما دیجئے۔
اللہ ان کی نیتوں کو خالص فرما دیجئے، ان کے درمیان آپس میں صلاح مشورے سے کام کرنے کا مزاج واپس کر دیجئے اللہ۔ آج کی رات امت کے جوانوں کے لیے بھی ہم آپ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے کروڑوں نوجوان، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ان جوانوں کی جوانی کو بے داغ رکھیے اور ان جوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح میدان میں استعمال کر لیجئے، ان کو صحیح رہبروں سے جوڑ دیجئے۔ اللہ ان کی فکر کو، ان کے اعمال اور اخلاق کو درست کر دیجئے۔ اللہ امت کے بوڑھوں کمزوروں پر بھی رحم فرما، امت کے تاجروں کو بھی رحم فرما۔ اے اللہ کاروبار میں جو مشکلات پوری دنیا میں ہیں، اللہ اپنے کرم سے امت کے تاجروں سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ روزی روٹی میں برکت نصیب فرما، کاروباروں میں برکت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے کھلاڑیوں کو بھی اللہ کھیل کے میدان میں اللہ اسلامی اخلاق کی نمائندگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حاکموں کو بھی کامیاب فرما، ہمارے ڈاکٹروں، انجینئروں، پروفیشنلز کو بھی کامیاب فرما، ہمارے شاعروں اور ادیبوں کو بھی اللہ اپنی صلاحیتوں کے صحیح رخ پر اللہ استعمال کرنے کا طریقہ نصیب فرما۔ ہمارے تمام ڈاکٹروں، حکیموں کے ہاتھ میں شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، سستے اور آسان اور کامیاب علاج کی نسخے ان کو پر کھل دیجئے اور ان کے ہاتھ میں شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم، امت کے جتنے طبقات ہیں، ہمارے کسان، ہمارے مزدور، اللہ ان سب کو اللہ اسلام کو نمونہ بنا۔ صحابہ میں بہت سے مزدور بھی تھے، بہت سے کسان بھی تھے، بہت سے غریب بھی تھے، اللہ ہر طرح کے لوگ تھے۔ اللہ اسی قسم کے معاشرے کو پھر سے کھڑا کر دیجئے، پھر سے کھڑا کر دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات میں آپ سے جو کچھ مانگنا چاہیے تھا ہمیں سب مانگ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہ 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 آپ کہاں ہیں؟ اللہ آپ کہاں اللہ مل جائیے، اللہ مل جائیے، اللہ مل جائیے، اللہ برسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ مل جائیے، اللہ مل جائیے، اللہ مل جائیے، اللہ دل میں بس جائیے، اللہ اپنے ماں سوا ہر ایک کا خیال دل سے نکال دیجئے، محبت کو نکال دیجئے، اعتدال نصیب فرما، اعتدال نصیب فرما، اپنے بندوں اور بندیوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرما اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرما، عبادت کے ذوق نصیب فرما، خدمت کے شوق نصیب فرما۔ اللہ ہم کو حقیقی معنی میں طالب علم بنا دیجئے، اللہ ہم کو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے اشاروں پر مٹا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تکبر سے، عجب سے آسانی کے ساتھ ہم کو چھٹکارا دلا دیجئے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اللہ بدنظری سے چھٹکارا دلا دیجئے، شکوک و وساوس سے چھٹکارا دلا دیجئے، اللہ بخل سے چھٹکارا دلا دیجئے، لالچ سے چھٹکارا دلا دیجئے۔ اے اللہ سخاوت نصیب فرما، ہمدردی نصیب فرما، اچھے اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما۔ اللہ ہم کو ہمارے بدن کو بھی مضبوطی نصیب فرما، مضبوط صحت نصیب فرما، بلند ہمت نصیب فرما اور ہماری روح کو بھی صحت یاب فرما۔ ہمیں جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ یہ نوجوان، اس عمر میں نوجوان تو اللہ نہ جانے کہاں کہاں جا سکتے تھے، اللہ کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوتا، کوئی موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کوئی سینما کے دروازے پر لائن لگائے ہوتا۔ اللہ دیکھیے ان نوجوانوں کو، یہ تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ توبہ کر رہے ہیں، یہ سجدے کر رہے ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں،
یہ اقرار جرم دن میں 50 بار کرتے ہیں. اللہ ان کے دل کو تسلی دے دیجئے, ان کے دل کو تسلی دے دیجئے, اللہ ان کے دل کو تسلی دے دیجئے, اور اللہ ان کی مکمل اصلاح کر دیجئے, عافیت کے ساتھ مکمل اصلاح کر دیجئے, ہر ایک کو شمع ہدایت بنا دیجئے, اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, خاندان میں جوڑ کا سبب بنا دیجئے, خاندان میں محبتوں کے بڑھنے کا سبب بنا دیجئے, اختلاف کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے, علم کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجئے, جہالت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے جو مراکز ہیں, اللہ دیوبند, سہارنپور اور رائے پور, تھانہ بھون اور گنگور, کیرانہ, اللہ ان کا ماضی واپس کر دیجئے, ان کا ماضی واپس کر دیجئے, ان کا ماضی واپس کر دیجئے. اللہ اس علاقے کے چپے چپے کے ہمارے اوپر احسانات ہیں, چپے چپے کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. اللہ اس علاقے نے بچایا ہے شرک و کفر سے. اللہ اس علاقے کی تاریخ کو دوبارہ دوہرا دیجئے. اللہ واپس کر دیجئے, واپس کر دیجئے, اللہ واپس کر دیجئے. حضرت نانوتوی, حضرت گنگوہی, حضرت شیخ الہند, اللہ حضرت مدنی, حضرت رائے پوری, حضرت اللہ گنگوہی, اللہ حضرت تھانوی, اللہ حضرت مولانا الیاس. اللہ یہ ایک خاص علاقہ ہے, معلوم ہوتا ہے جیسے بڑی برکتیں ایک زمانے میں یہاں آ گئی تھیں. اے اللہ اس نعمت کو مت چھینیے, اور نسلوں میں اس کو جاری رکھیے, نسلوں میں اس کو جاری رکھیے. ہمیں اپنے بڑے محسنوں کا غلام بنا دیجیے. اللہ ہم اپنے ان بزرگوں کے غلاموں کے غلام بننا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے راستے پر چلا دیجیے, اپنے اسلاف کے راستے پر جما دیجیے. ذرہ برابر انحراف سے بچا لیجیے, ذرہ برابر افراد و تفریط سے بچا لیجیے. گہری دین کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو, اللہ امت کے مختلف دین کے شعبے جو ہیں, اللہ ان سب میں صحیح رہنمائی کے مراکز قائم کروا دیجیے. اللہ ان سب شعبوں میں رہنمائی کے مراکز کو اس چھوٹے سے گمنام مقام پر قائم کر کے اپنی قدرت دکھا دیجیے, اپنی قدرت دکھا دیجیے. اللہ علم و فکر کے میدان میں, تعلیمی نظام کے میدان میں, اللہ سیاست اور سماجیات کے میدان میں, روحانیات اور مادیات کے درمیان ایک معتدل مزاج کے نشت ثانیہ کے اللہ میدان میں, ہر جگہ سے اللہ ہر شعبے میں ایک تجدیدی کام, ایک انقلابی کام, ایک اصلاحی کام اپنی قدرت سے لے لیجئے. اللہ جب کوئی نااہل جگہ سے کام چلے گا تو آپ کا بہت بول بالا ہوگا. لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے ان نکموں کے ذریعے تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا, یہ تو محض اللہ کی قدرت ہے جو مردہ کو سے زندہ کو نکال دیتا ہے. اسی نے ایسے چھوٹے سے دیہات سے یہ کام لے لیا اور ایسے معمولی بندوں سے یہ کام لے لیا. اللہ باطل کے کلمے کو پست کر دیجئے اور اس کے کلمے ہمیں قبول کر لیجئے. ہر میدان میں پست کر لیجئے, دلیل و حجت کے میدان میں بھی, اللہ نظم عالم کے چلانے کے میدان میں بھی اللہ اس کفر کے کلمے کو پست کر دیجئے, انصاف کے اور توحید کے کلمے کو بلند کر دیجئے. اے اللہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم کلمے کا پرچم لہراتا ہوا دیکھیں گے. اے اللہ ہماری زندگی میں بھی اگر وہ دن آ جائے تو مہربانی ہوگی, مہربانی ہوگی, مہربانی ہوگی. اللہ ذلت کے خبریں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے, اللہ ٹانگ پک گئے. روز نئی خبر آتی ہے, فلاں جگہ فلاں مار دیا گیا, فلاں جگہ فلاں مار دیا گیا, فلاں عورت کی عزت لوٹ لی گئی, اور فلاں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اللہ ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کی عزت نہیں لوٹنا چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ امن و امان اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ پھر سے جینے لگیں. اے اللہ امن و انصاف کا ماحول قائم کروا دیجئے. اور اللہ اپنے خانقاہوں سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں, لیکن یہ چھوٹی سی خانقاہ ہے, معمولی سی جگہ ہے, اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام لے لیجئے. پوری دنیا کے صالح علماء سے استفادے کی شکلوں کو آسان کر دیجئے, آسان کر دیجئے. اللہ
فاصلے سمیٹ دیجئے، مشرق و مغرب میں جہاں کہیں آپ کے پسندیدہ بندے موجود ہوں، ہمیں ان سے استفادے کے لیے اللہ آمادہ کر دیجئے اور اللہ ہمیں ان سے ملا دیجئے۔ اے اللہ، دل میں بہت تمنائیں ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ ہو جائے اللہ، مگر ہمارے پاس نہ صلاحیت ہے، نہ اسباب و وسائل ہیں، نہ افراد ہیں۔ اللہ، اگر آپ مہربانی کر کے اپنا ان سارے کاموں کو لے لینے کا فیصلہ کر دیں گے تو آپ ہی صلاحیتیں بھی دے دیں گے اور آپ ہی اسباب بھی دے دیں گے اور آپ بھی افراد بھی دے دیں گے۔ آج کی رات میں ہم آپ سے اس بات کی دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ، جب آپ متوجہ نظر آتے ہیں تو جی چاہتا سب کچھ مانگ لو، سب مانگ لے اللہ، سب مانگ لیں۔ آج کی رات میں آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو کب متوجہ ہوں گے؟ اللہ، رمضان کی طاق رات ہے، کیا فضیلتیں ہیں اس رات کی۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں پوری امت کو شامل فرما، بالخصوص ہمارے والدین کو، ہمارے اللہ بھائیوں بہنوں، اللہ بھتیجوں بھانجوں دامادوں بہوؤں اولادوں بچوں اور ان کی اولادوں، اللہ سب قریب و دور کے رشتہ داروں کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما، ہمارے پڑوسیوں اور گاؤں اور قصبے اور وطن والوں کو شامل فرما، اور اللہ حرمین شریفین میں حاضر آپ کے جو خوش نصیب بندے اور بندیاں ہیں اللہ ان کو بھی شامل فرما۔ اللہ اس وقت وہ تراویح پڑھ رہے ہوں گے، سر جھکا رہے ہوں گے، اللہ کوئی کعبے کو دیکھ کر رو رہا ہوگا، اللہ میزاب رحمت کو دیکھ کر رو رہا ہوگا، کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں شامل فرما۔ دوسرا آپ کا خوش نصیب مجمع، بندوں کا مجمع اللہ حرم شریف مسجد نبوی میں ہوگا۔ واہ نصیب واہ، کبھی دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کو، کبھی جالیوں کے سامنے کھڑے، کبھی اقدام عالیہ کی طرف کھڑے سر جھکائے حضور سے معافی مانگ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، کبھی روضۃ الجنہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ، کبھی اسطوانۃ التوبہ پہ توبہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اسطوانۃ الوفود میں تصور میں کھوئے بیٹھے ہیں اللہ اسطوانِ ابو لبابہ پہ بیٹھ کے معافی مانگ رہے ہیں، کبھی ممبر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تک رہے ہیں، یہی ممبر تھا جس پر آقائے دو جہاں کھڑے ہو کر موتیاں بکھیرتے تھے علم و حکمت کی، اللہ یادیں تازہ کر رہے ہیں لوگ، کبھی احد پہاڑ کو دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں اللہ، کبھی خندق کا میدان دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی بقیع میں جا کر وہاں جو لاکھوں مدفون ہیں ان کو سلام پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دیجئے۔ اللہ ہماری ضرورتیں تو بہت ہیں، ہم آج اپنی سب ضرورتیں آپ کے قدموں پر رکھتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری گھریلو ضرورتیں، ہماری خاندانی ضرورتیں، ہماری معاشی ضرورتیں، ہماری ذاتی ضرورتیں، اللہ ہم روٹی کپڑے اور مکان کے محتاج ہیں، اگر ماچس کی تیلی بھی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو آپ سے ضرور مانگیں گے، آپ ہی تو ہیں رب، پیارے رب ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں بنایا اللہ، آپ نے ہمارے لیے سب بنایا، سورج بھی آپ نے ہمارے لیے بنایا، چاند بھی آپ نے ہمارے لیے بنایا، زمین آسمان سب آپ نے ہمارے لیے بنایا اللہ، جنت بھی آپ نے ہمارے لیے بنائی، آپ نے تو اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، آپ نے اپنے اللہ اکبر اللہ اپنی شفقت کا کچھ حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایک درخواست اور ہے اللہ، آج کی رات ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ تمام صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.